طبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومدنينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر محمد سر قدرت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے خدا کو مصطفیٰ جانے مصطفیٰ کو خدا جانے حمدللہ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر واپس چلے گئے، اللہ رب العزت سے دعا کی کہ رب کائنات اگر تو اجازت دے تو میں اپنے بچوں کے لیے دعا کروں۔ رب کائنات نے اجازت فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل أفئدة
من الناس۔ اے اللہ رب العزت کہ تمام مخلوقات کے اندر میرے بیٹے کی محبت عطا فرما، اور اللہ رب العزت ان کا رزق کا بھی انتظام کر، لے اسی الصلاۃ کہ یہ جب بڑا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی بھی ترجیح کر۔ ابراہیم خلیل اللہ نے یہ 3 دعائیں کی، دعاؤں کا اثر اب تک بھی مکے کے اندر موجود ہے۔ نہ کوئی چیز وہاں کھانے کی کم ہوتی ہے، وہاں مخلوقات بھی اتنی ہے حد سے زیادہ، اور یہی کہا لیقیم الصلاۃ کہ جب یہ بڑا ہو جائے تو نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں بھی ایسے سبق ملتا ہے، آپ اپنی اولاد کے لیے یہی دعائیں کریں، اور زیادہ سے زیادہ تلقین اپنی اولاد کو نماز بھی کریں کہ تم نماز پڑھتے رہو، کہ اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرما کہ تیرے سامنے آ کر جھکے اور نماز پڑھتے رہے۔ تو اسی طرح وقت گزرتا رہا، گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، وہاں آب زمزم کا پانی نکلا، پانی نکلنے کے بعد قافلے والے آئے، وہاں کر آباد ہو گئے، وہ مکہ پاک کی جگہ ساری کی ساری آباد ہو گئے، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ کہ اللہ رب العزت لوگوں کو اس مقام پہ آباد کر دے، وہ لوگ آ جائیں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تو پہلا قافلہ آیا، اس جگہ پہ آ کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح قافلے آتے رہے، وہاں بیٹھتے رہے، آبادی بڑھتی گئے، مکے کی آبادی بڑھ گئی۔ تو جب یہ مقام آیا، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا نام میں نے ملت ابراہیم رکھا ہے، ملت ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ اور چیز ہے۔ آپ نے جلوایا تو اس کا نام بھی ملت نہیں رکھا، اور ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تو اس کا نام بھی ملت نہیں رکھا، اور یہ حکم فرمایا اپنے بچوں کو ایسے مقام پر چھوڑ کر کہ جہاں انسان کا پاؤں بھی نہ لگے، 250 سال گزر گئے وہاں انسانوں کے پاؤں نہیں لگے، اس کا نام بھی ملت ابراہیم نہیں رکھا۔ اور یہ حکم فرمایا کہ ابراہیم کے اب تیرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کو لے جائے، اس کی قربانی کر دے، اس کا نام ملت ابراہیم رکھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ فرمایا اگر دنیا کے سارے جانور بھی قربان کر دے پھر بھی اس کا نام ملت ابراہیم نہیں رکھا۔ فرمایا کہ ملت ابراہیم خلیل اللہ وہ چیز ہے جس کا نام اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار حکم فرمایا وہ تقویٰ ہے۔ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے دل کے اندر تقویٰ موجود تھا، اس کا نام ملت ابراہیم خلیل اللہ رکھا۔ اب بھی ہم نے جانور کو قربان کرنا ہے تو اس ملت کے اندر جو تقویٰ ہے وہ سامنے رکھ کے قربان کرنا ہے، یہ اگر وہ تقویٰ نہیں ہے تو پھر قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ تقویٰ موجود ہے اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ ایک ذرے ذرے ایک میموری کے بدلے رب کائنات میں ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اگر وہ تقویٰ نہیں ہے کہ پورے جہان کے جانور قربان کر دو تو پھر بھی وہ یعنی ملت ابراہیم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ رب کائنات نے فرمایا ملت ابراہیم خلیل اللہ، یعنی یہ سمجھو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا کسی رشتے دار کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا۔ اگر کوئی یہ نہ کہے کہ اتنا پیسے والا ہو کر قربانی اس نے نہیں کی، فرمایا وہ بیکار ہے، کسی کام کی نہیں، صرف یہی نظریہ سوچ رکھی گیا اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائے، نہ تو مجھے گوشت کھانے کی ضرورت ہے نہ تو مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائے تو میرے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ اللہ
پسند ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی اللہ کے راستے میں قربان کر، تیرے اندر وہ ملت ابراہیم خلیل اللہ آ جائے گی۔ کہ اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں قربان کرے گا تو اللہ رب العزت بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ کہ اگر قبول کروانا ہے تو اللہ رب العزت کے دربار میں وہ جانور قربان کرو جو تمہیں دیکھ کر پسند ہو جائے۔ تمہیں پسند آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھی پسند آ جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کی پہلی تاریخ آ جائے تو جانور تلاش کرنا شروع کر دو۔ جب تم تلاش کرتے رہو گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے گھر سے چل کر مویشیاں منڈی کے اندر جائیں گے، جتنے قدم چل کر جائیں گے ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ جب تم جانور خریدے گا اس وقت اس کے ساتھ باتیں تو زیادہ کر، جتنے زیادہ کرے گا تیری وہ حمد ثنا میں لکھی جائے گی۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ نہ بولا کر، کم بولا کر، اس کے اندر تیری بہتری ہے۔ تھوڑا بولنے سے، کم بولنے سے تیرا دل جو ہے یہ مردہ نہیں ہوگا۔ جب تو جانور خریدنے کے لیے جائے گا وہاں زیادہ سے زیادہ بول، اس لیے کہ تیرے ہر کلمہ اور لفظ جو ہے تیرا اللہ رب العزت کی عبادت میں لکھا جائے۔ فرمایا کہ جب تو جانور لے کر واپس آئے گا، جب اس کو پیسے گنتی کر کے دے گا تو اس کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ جب جانور لے کر واپس آئے گا تو ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جب تو گھر لے کے اس کو کھڑا کر دے گا، اس کی خدمت کرتا رہے گا، تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ اگر اس کو تو چارہ ڈالے گا، جتنے لقمے کھائے گا ہر لقمے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تو اس کو پانی پلائے گا، جتنے پانی کے گھونٹ پیے گا تو رب کائنات تمہیں اس ہر گھونٹ کے بدلے تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جتنی اس کی خدمت کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ جانور لے آیا اور اس کو چارہ کھلانا پڑے گا، مجھے اس کو کوئی ثواب نہیں۔ فرمایا لیکن کھڑا کر تو میں اللہ رب العزت تمہیں ہر چیز کے بدلے ثواب عطا فرماؤں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اعمال نامے میں نیکی لکھ دے گا۔ تو یہ نہ سمجھ کہ اس کا بھی ثواب نہیں، اس کا بھی ثواب ہے۔ جب اس کو تو قربان کرے گا زمین پہ لے جائے گا، بسم اللہ پڑھ کر تو سنے چلائے گا، چلانے کے بعد پہلا قطرہ زمین پر گرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کر دے گا جو قیامت تک تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے گا۔ فرمایا کہ دوسرا قطرہ جب گرے گا تو اور فرشتہ پیدا ہو جائے گا، تیسرا قطرہ گرے گا تو اور فرشتہ پیدا ہو جائے گا۔ جتنے قطرے زمین پر پھول کے گریں گے ہاتھ قطرے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے پیدا کرے گا، وہ فرشتے تیرے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ جس گھر کے اندر تو نے قربانی کی ہے وہ گھر بھی تیرے لیے دعا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کے اندر یہ رہتے ہیں، ان کی عمر کے اندر بھی برکت پا دے، ان کے رزق کے اندر بھی برکت ڈال دے، وہ گھر اس کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ فرصت ہونے کے باوجود وہ آدمی قربانی نہیں کرتا، جس گھر کے اندر رہتا ہے وہ گھر بھی تیرے لیے دعا کرے گا کہ رب کائنات نے اس کو مال بھی عطا کیا، سب چیز ہونے کے باوجود میں بیچ میں قربانی نہیں کی، تو تیرے لیے وہ گھر پر دعا کرتا ہے۔ جب تیرا گھر تیرے لیے بد دعا کرے گا تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اسی طرح اللہ کی رحمت سے
یہی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے تو قربانی کر اور اللہ پاک تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور جو آئے گا قربانی کے لیے جو لے کر آئے گا تو رب کے نام تمہیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ نظر آئے پہلی تاریخ آ جائے، فرمایا کہ ذوالحجہ کے اندر ایک کلمے اللہ رب العزت نے جو ذکر کیے پہلے دن پڑھے گا تو رب کہنا تمہیں 10,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہو اس کے اندر یہ کلمے تو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 10,000 نیکی عطا فرمائے گا۔ ذوالحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے، فرمایا اس پہلی تاریخ کو جو کلمے پڑھے گا یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کہ اللہ رب العزت 10,000 نیکیاں تیرے اعمال نامے میں لکھیں گے۔ جب ذوالحجہ کی دوسری تاریخ آ جائے تو اس وقت یہ کلمے 10 مرتبہ پڑھنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا صمدا فردا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ فرمایا کہ یہ 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العزت تمہیں 20,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جب ذوالحجہ کی تیسری تاریخ آ جائے تو پھر یہ کیا پڑھنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا فردا لم یلد ولم یولد جو یہ کلمے پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو 30,000 نیکی عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جب ذوالحجہ کی 5ویں تاریخ آئے گی تو وہ آدمی اس تاریخ کو کیا کرے گا؟ فرمایا کہ حسبی اللہ سمی اللہ لمن تاب اللہ المنتہی حسبی اللہ وکفی۔ یہ کلمے 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس آدمی کو 50,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جب یہ 5 دن پورے ہو جائے یہ کلمے پڑھتے ہوئے جب یعنی 5واں اگلا 6واں دن شروع ہو جائے تو پہلی تاریخ سے جو کلمے پڑھا تھا تاریخ تاخیر تک وہ یہی کلمے پڑھتا رہے گا۔ ہر کلمے کے بدلے 10,000 نیکیاں ملیں گی، 20,000 نیکیاں ملیں گی، 30,000 نیکیاں ملیں گی، 40,000 نیکی ملیں گی، 50,000 تمہیں نیکی ملیں گی۔ اللہ رب العزت نے ثواب کو اتنا رکھا ہے پر انسان اس کے اوپر عمل جو کرے تو اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسی چیزیں تیرے لیے بھیجی ہے اس کے اوپر عمل کو کرتا جا میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بناتا جاؤں گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ذوالحجہ کے پہلی تاریخ کو فرمایا کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھتا ہے، فرمایا کہ پہلی رکعت کے اندر الہاکم التکاثر پڑھتا ہے، دوسری رکعت کے اندر 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس انسان کے گناہ معاف کر دیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا جو ذوالحجہ کی تیسری تاریخ کو 4 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر پڑھے گا اور سورۃ قل هو اللہ ہر رکعت میں پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب
नामे में नेकियां लिख देंगे। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला तेरे अमाल नामे में बेहिसाब नेकियां लिख देंगे जिसका हिसाब भी नहीं कर सकेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये जुल्हज्जा का महीना जिस तरह और अफजल उस्मान वाले महीने हैं तो ये जुल्हज्जा का महीना भी इसी तरह शान वाला है। फरमाया कि इसके अंदर अल्लाह की इबादत ज्यादा किया करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम्दो सना ज्यादा किया करो और आपने माल की सखावत ज्यादा किया करो कि अल्लाह का ये महीना बरगुज़िरे महीनों में से ये महीना है और इस्लामी साल का ये आखिरी महीना है। तो फरमाया कि ये 12वां महीना है इस्लामी साल के मुताबिक, अंग्रेजी का 7वां महीना है, इस्लामी साल के साथ ये 12वां आखिरी महीना है। यानी मुहर्रम शरीफ का इस्लामी साल का पहला महीना है और जुल्हज्जा का महीना इस्लामी साल का ये 12वां महीना है। ये हमें याद भी नहीं, तो अंग्रेजों और सिखों के महीने बहुत हम ज्यादा याद है। मुसलमान को चाहिए कि मुसलमानों वाली सब चीजें याद करते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के उनको बरामद करते। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुर्बानी का हुक्म फरमाया और फरमाया कि सच्चे दिल से और खुश होकर कुर्बानी करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब्बे के नाथ ने तुम्हें माल दिया, उस माल में से खर्च करो ताकि तुम्हारे लिए रिस्क भी बढ़ जाए और तुम्हारे गुनाहों के भी माफी हो जाए, अल्लाह की रहमत भी आ जाए। तेरे लोगों ने जो माल यानी तस्लीम करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको इनाम अता फरमाएगा। और कुछ लोगों को देखा है जानवर लेकर आते हैं कुर्बानी करने के लिए, फरमाया जिस वक्त उसकी कुर्बानी करते हैं करने के बाद गोश्त यानी उसका बनाते हैं, बनाने के बाद यानी अच्छा गोश्त रख लेते हैं, बाकी कहते हैं कि ये तकसीम कर दो। हालांकि कुर्बानी के अंदर इसी तरह जायज नहीं है। जो जितना गोश्त है अच्छा है या खराब है, जैसा भी है उसको इकट्ठा करके वो अल्लाह के नाम पे तकसीम कर दे। और बाद लोग ये कहते हैं कि एक साल मैंने आपने कुर्बानी रखी, अगले साल आपने वालिद के नाम पर रखूंगा, इसी तरह उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर उसने कुर्बानी वालिद के नाम भी करनी है या वालदा के नाम पर करनी है तो पहले आपने कुर्बानी करे, दूसरी कुर्बानी जो है वो किसी के नाम की भी कर सकता है, या वालिद के नाम की करे या वालदा के नाम की करे या भाई के नाम की करे या किसी रिश्तेदार के नाम की करे। अगर उसने अपनी कुर्बानी नहीं रखी तो माँ या बाप के किसी नाम पर रखी है वो कुर्बानी नहीं होगी। अपनी शर्त है उसके बाद जो दूसरी किसी की करनी है तो वो दूसरी कुर्बानी लेकर। और बाद लोग ये भी मसला बोलते हैं, कहते हैं यार जिस बंदे के हकीके नहीं हुए क्या वो कुर्बानी कर सकता है। एक बंदे ने मेरे पास फोन किया, यार मैं तो हर साल कुर्बानी करता था, एक बार आदमी ने मुझे कह दिया है कि तेरी हकीके नहीं हुए मेरी कुर्बानी नहीं हो सकती। हालांकि ये चीज शरीयत के अंदर नहीं है। अगर उसके हकीके नहीं हुए जब उसको फुर्सत होगी वो हकीके कर लेगा, अगर उसको फुर्सत है तो वो कुर्बानी कर सकता है, कुर्बानी उसकी हो जाएगी बेशक हकीके हुए हैं या नहीं हुए। कुर्बानी का सवाब अलग है, हकीका जो है वो अलग है। हकीका कुर्बानी की जगह पर नहीं आ सकता और कुर्बानी हकीके की जगह पर नहीं आ सकती। बेहतर है कि उनके वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद में वो हकीके कर दे कि अगर किसी वजह से या मजबूरी की वजह से वो यानी हकीके नहीं कर सकता, अगर वो आदमी कुर्बानी करना चाहता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। ये जहन के अंदर बात ना बिठाए कि मेरे हकीके नहीं हुए तो मैं कुर्बानी भी नहीं कर सकता। ये उसकी सोच और जो कहता है उसकी ये बात गलत है। यानी वो आदमी कुर्बानी कर सकता है, कुर्बानी करने के बाद में उसको अगर फुर्सत है तो वो हकीके कर ले। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी का जानवर ले आया उसमें से तो हकीके नहीं कर सकता, ये बात भी गलत है। अगर वो जानवर ले आया उसके अंदर 7 बकरियां हैं, अगर वो आदमी दो हकीके के लिए रख लेता है बाकी कुर्बानी करने उसकी हो जाएगी। अगर वो एक कुर्बानी
آسانی کا روٹی سوچ لیجیے وہ جو بہانے کا دروازے سامنے یہ اس نے ایک قربانی کی ہے تو باقی چیز ہے اس نے حقیقے کرنے ہیں تو اس قربانی کے جانور کے اندر وہ حقیقے کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی حد نہیں اس حقیقے کا طریقہ بھی کیا ہے جس طرح قربانی کا آپ گوشت بناتے ہیں اس کا بنا کر اس کے حصے کرتے ہیں اسی طرح قربانی اور حقیقے بھی اسی طرح حصہ کر کے تقسیم کرنا ہے جس طرح تو قربانی کے جانور کے گوشت کے حصے کر کے تقسیم کرتا ہے اسی طرح کرتا جائے گا تیری قربانی بھی ہو جائے گی حقیقے بھی ہو جائیں گے یہ سب چیز ہو جو لوگوں نے یہ یعنی بہانہ بنا رکھا ہے کہ جس کے حقیقے نہیں دی اس کی قربانی نہیں جس جانور کے اندر قربانی ہے وہ حقیقے نہیں کر سکتا حقیقے بھی کر سکتا ہے قربانی کر سکتا ہے سب چیز کر سکتا ہے صرف اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا جائے مولا جو تو نے مال دیا ہے تیرے نام پہ میں نے خرچ کیا ہے اپنی دربار میں یہ قبول کر لے جب وہ قبول ہو گیا تو پھر تو تیری کامیابی ہے کہ اگر قبول نہیں ہوا تو پھر پیسے خرچ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اس مال کو جمع کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اللہ کے دربار میں وہ قبول ہو جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین